اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین و اصحابہ المنتجبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم یا علی مولا۔ السلام علیکم یا ابا محمد الحسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی۔ السلام علیکم یا علی بن عثمان حجویری۔ السلام علیکم یا غوث اعظم دستگیر۔ السلام علیکم یا سید میرا حسین زنجانی یا جدی۔ بر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا حقیر لوگوں کے مرشد ٹیچر حضرت علی بن عثمان حجویری کشف المحجوب کے آغاز میں فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رب العزت میں استخارہ کیا۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام نبیوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضور داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں، خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ سننے والا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جبکہ بولنے والا کبھی نفس کی رضا کے لیے بولتا ہے اور کبھی رب کی رضا کے لیے بھی بول لیتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، ہم سب کا سننا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اپنے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے کشف المحجوب ریڈنگ سیشنز جاری ہیں۔ کشف المحجوب پرشین میں لکھی گئی تھی، اس کا پہلا ترجمہ اردو میں 1894 میں مولوی فیروز دین صاحب نے کیا تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کی روح پر، ان کی قبر پر اپنا خصوصی کرم فرما، کیونکہ یہ انہی کی ٹرانسلیشن ہے جس کی مدد سے داتا صاحب کا پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے، آمین یا رب العالمین۔ کشف المحجوب انویلنگ دا ویلڈ، یا میں اس کو ہمیشہ ویسے انویلنگ دا ویلز کہتا ہوں کیونکہ مجھے شاید بہتر لگتا ہے، پردے ہٹانے والی کتاب۔ رب تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو ویلز آ گئے ہیں اس کو ہٹانے کی ایک کوشش ہے حضرت علی حجویری کی جانب سے۔ کتاب کا تیسرا حصہ کل شروع ہو چکا ہے۔ اس تیسرے حصے میں جو کل کی کانورزیشن ہے اس کا اگر ہم کوئک ریکیپ کر لیں تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ داتا صاحب کے دور میں 10 صوفی گروپس تھے، انفیکٹ 12 تھے۔ جو 10 تھے وہ حق کے راستے پہ تھے، اور جو باقی 2 تھے وہ مردود تھے، یعنی کہ وہ ریجیکٹڈ تھے۔ کہ جو 10 گروپس تھے، ہر گروپ کسی صوفی ماسٹرز کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا، اور ہر گرینڈ صوفی ماسٹر کسی ایک کانسیپٹ پر ایمفسائز کیا کرتا تھا۔ تو داتا صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ لوگ جو مسٹیکل پاتھ پر چلنا چاہتے ہیں ان کو نہ صرف ان 10 گروپس کا پتہ چلے جو کہ حق پر ہیں، بلکہ ان 2 گروپس کا پتہ چلے جو کہ باطل پر ہیں، اور ان 10 صوفی ماسٹرز کا پتہ چلے جو کہ حق پر ہیں، اور وہ جس صوفی کانسیپٹ کو ایمفسائز کر رہے ہیں اس کانسیپٹ کا بھی ان کو پتہ چلے۔ جو پہلا گروپ کل ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے اس کو داتا صاحب کہتے ہیں فرقہ محاسبیہ۔ فرقہ گروپ کو کہتے ہیں محاسبیہ۔ ایک بہت بڑے صوفی سینٹ ہیں حضرت حارث محاسبی،
تو یہ حضرت حارث محاسبی کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. حضرت حارث کو محاسبی کیوں کہتے تھے؟ محاسبہ کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنے، جو اس پروسیس کو ایکسرسائز کرتا ہے اس کو محاسبہ کہتے ہیں. اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہنا، سیلف ایگزامینیشن کرتے رہنا. تو حضرت حارث جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہر وقت اپنے نفس کو کی اکاؤنٹیبلٹی میں لگے رہتے تھے. تو اس لیے ان کا نام پڑ گیا حارث المحاسبی، یہ ہر وقت محاسبہ کرتا ہے. اور جو انہوں نے گروپ تشکیل دیا، اس گروپ کا نام فرقہ محاسبیہ کہلایا. حضرت حارث محاسبی رضا کے کانسیپٹ کو بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں. رضا کیا ہے؟ کہ بندہ رب تعالیٰ کے ساتھ راضی ہو جائے. اور رضا کیا ہے؟ کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے. راضی ہونے کا مطلب ہے، وہ بتاتے ہیں دادا صاحب ابھی، راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سیٹسفائی رہے، اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم اتر رہا ہے بندہ اس سے سیٹسفائی رہے، ایک سیٹسفیکٹری سٹیٹ میں رہے، ایک ایکویلیبریم میں رہے، راضی رہے. تو یہ بزرگ جو تھے حارث محاسبی، یہ رضا کو بہت زیادہ ایمفسائز کرتے تھے. تو داتا صاحب نے کہا کہ ان کے اسکول آف تھاٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے رضا کی کائنڈس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ رضا کی کائنڈس کیا ہیں. حارث محاسبی ایک اور بات کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے رضا ایک ہارٹ کی سٹیٹ ہے، یہ ایک سٹیشن نہیں ہے. تو دادا صاحب کہتے ہیں دوسری ڈبیٹ جو ہمیں ریزالو کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ہارٹ کی سٹیٹ، جسے ہم مسٹیکل سٹیٹ کہہ لیں یا انٹرنل سٹیٹ کہہ لیں، اور صوفی سٹیشن، ان کے فرق کو بھی بتانا پڑے گا کہ ان کا فرق کیا ہے. تو ڈبیٹ کے پہلے حصے میں یہ سیکھنا ہوگا کہ رضا کا مطلب کیا ہے، رضا کی کائنڈس کیا ہیں. ڈبیٹ کے دوسرے حصے میں یہ سمجھنا پڑے گا کہ صوفی سٹیشن کسے کہتے ہیں، صوفی سٹیٹ کس کو کہتے ہیں. اور ڈبیٹ کے تیسرے حصے میں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کیا رضا صوفی سٹیشن ہے یا رضا ایک صوفی سٹیٹ ہے. یہ پوری ڈبیٹ ہے. تو کل دادا صاحب نے جب کانورزیشن کو شروع کیا تو انہوں نے کہا ریالٹی آف رضا ہمیں سمجھنی چاہیے. ریالٹی آف رضا کیا ہے؟ ریالٹی آف رضا یہ ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ وہ گاڈ ہے، وہ کنگ آف آل دا کنگز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مرسی اور اپنی رحمت کی وجہ سے اپنے کچھ بندوں سے راضی ہوتے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. حالانکہ اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی، راضی ہونے کی ضرورت تو بعد کی بات ہے، اس کو ویسی کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مرسی سے لوگوں سے راضی ہوتے ہیں. جیسے کہ قرآن میں کمپینین آف دا پروفٹ کے بارے میں آیات اتری کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. دادا صاحب نے کل وہ آیات پیش کی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گاڈ کا گاڈ ہونے کے باوجود اس بات کا ارادہ کہ وہ اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہیں. دوسری بات، بندوں کا کام ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہوں. اچھا، بندوں کا تو آٹو پہ راضی ہونا ہی چاہیے نا. جو انفیریئر ہے اس کا تو کام ہے کہ وہ سپیریئر سے راضی ہو، اس کی بات کو ایکسیپٹ کرے. تو دادا صاحب نے کل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی تھی اور فرمایا تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کو اسی نے ٹیسٹ کیا ہے جو اللہ کے حکموں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اللہ کے آرڈرز سے راضی ہو جاتا ہے. یہ دادا صاحب کی ڈبیٹ کا پریمبل تھا. پھر دادا صاحب نے ہمیں رضا کی قسمیں بتائیں. تو دادا صاحب نے کہا کہ رضا کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم اللہ کا بندے سے راضی ہونا اور دوسری قسم بندوں کا اللہ سے راضی ہونا. پھر انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اللہ جو بندوں سے راضی ہوتے ہیں وہ مینیفیسٹ کیسے ہوتا ہے. وہ مینیفیسٹ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو اپنے قریب کر لیتا ہے، لوگوں کو میریکلز عطا کر دیتا ہے، لوگوں کو کرامتیں عطا کر دیتا ہے، لوگوں کو زیادہ ثواب عطا کر دیتا ہے. یہ سمبلز ہیں اللہ کی رضا کے بندے کی طرف. اور بندہ اللہ سے کیسے راضی ہوتا ہے؟ بندہ اللہ سے ایسے راضی ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو کوئی آسانی دیتے ہیں یا مشکل دیتے ہیں تو وہ دونوں سٹیٹس میں ایکول بیہیویئر ہوتا ہے، اس کا سیم بیہیویئر ہوتا ہے. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کمفرٹ اللہ کی طرف سے آتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور جب ٹیسٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے تو ہم غم کرتے ہیں. لیکن جو بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نظر دنیا پر نہیں ہوتی، کریٹر پہ ہوتی ہے، تو کریٹر سے ایمانیٹ ہونے والی ہر چیز ایکولی آنریبل ہوتی ہے. تو داس صاحب نے یہ کہا کہ بندہ رب سے کیسے راضی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کمفرٹ آئے تب بھی ایکویلبریم، اللہ کی طرف سے ٹیسٹ آئے تب بھی ایکویلبریم، اور دونوں سٹیٹس میں بندہ اللہ کے ہی کنیکشن میں رہتا ہے. نہ خوشی میں آپے سے باہر ہوتا ہے اور نہ غم میں اللہ سے شکوے کرتا ہے. دونوں سٹیٹس میں وہ ایکول بیہیو کرتا ہے. تو پھر دا صاحب نے حضرت امام حسین کی ایک کوٹیشن پیش کی. امام حسین نے یہ کہا کہ اگر بندوں کو انفارمیشن مل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے کیا سوچا ہوا ہے، اگر بندوں کو، ہیومنس کو یہ انفارمیشن مل جائے کہ گاڈ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور گاڈ نے کیا پاتھ بندے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو بندہ جو ہے کبھی بھی اللہ کے پاتھ کے علاوہ کسی اور چیز کو ڈیزائر ہی نہیں کرے گا. اللہ کی پلاننگ اتنی پرفیکٹ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ کب کیا یعنی اتنے وہ ڈاٹس ملے ہوئے ہیں. کیونکہ ہم ال انفارمڈ ہوتے ہیں تو ہم ایک وقت پہ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں یا اللہ کے سامنے روتے ہیں، لیکن اللہ ہیز اٹ آل فار یو. بٹ وہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کب کیسے دے گا. اس کی حکمت کا اگر ہمیں پتہ چل جاتا تو ہم کبھی بھی اپنی مانگ نہ مانگتے، بلکہ جو اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے ہم کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے، وہی بہتر ہے. تو یہ کل بات ہوئی تھی. تو داس صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں اصل میں جب بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ تمام غموں سے اور پینز لفٹ ہو جاتی ہیں. کہ اللہ تعالیٰ از دا بیسٹ پلانر. اس کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. ہمیں اتنا نہیں پتا کہ ہمیں کیا چاہیے جتنا اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، مجھے کیا چاہیے. تو کل اس بات کے پر بہت ایمفسائز کیا گیا تھا. کل ہم تھوڑا آگے نکل گئے تھے، لیکن میں کچھ چیزوں کو کلیئرٹی کے لیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ کلیئرٹی ہو جائے اور ہم ایک پیج پہ آ جائیں. خلاصہ فرماتے ہیں اہل رضا کے 4 گروپس ہیں. اہل رضا 4 گروہ میں منقسم ہیں. وہ لوگ جو راضی ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ ان سے، وہ 4 طرح کے ہو سکتے ہیں. نمبر 1، جو معرفت الہی پر راضی ہیں. کچھ لوگ اللہ سے اس لیے راضی ہیں کیونکہ وہ اللہ کی کمپریہنشن ان کو مل چکی ہے، اور وہ کمپریہنشن یا اللہ کا میننگ جو کہ ہمیں نہیں پتا، ابھی ہم اس وقت اللہ کو کمپریہینڈ نہیں کرتے، لیکن جن کو اللہ کی کمپریہنشن مل جائے، ڈسکلوجر مل جائے، وہ کنیکشن مل جائے، تو وہ اللہ سے کنیکشن کی وجہ سے راضی ہیں کہ اللہ کے ہم کنیکشن میں ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہیں. یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. تا صاحب کہہ رہے ہیں دوسرا گروپ وہ جو دنیا کی آسائشوں اور گوناگو نعمتوں پر راضی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اللہ سے راضی نہیں ہیں، وہ اللہ سے اس لیے راضی ہیں کہ اللہ نے دنیا کی بہت سی چیزیں ان کو دی ہوئی ہیں. جب تک وہ چیزیں مل رہی ہیں تو ہم اللہ سے راضی ہیں. تو اصل میں ہم راضی کس سے ہیں؟ خدا سے نہیں، ہم چیزوں سے راضی ہیں، کیونکہ ہمیں ویلتھ، ہمیں گاڑی، ہمیں اچھا کریئر وہ ملا ہوا ہے، اس لیے ہم اللہ سے راضی ہیں کیونکہ اس نے وہ دیا ہوا ہے. لیکن انٹرنلی ہم راضی کس سے ہیں؟ دنیاوی چیزوں سے. تیسرا گروپ وہ جو دنیا کی آزمائشوں اور مصائب اور آلام پر راضی ہیں. مصائب اور آلام کا مطلب ہے ٹیسٹ. کچھ لوگ اللہ سے راضی ہیں ایون when اللہ is consistently subjecting them to all kinds of tests and trials and tribulations.
لیکن یہ لوگ بھی بہت بڑے لوگ ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ دینے والا اللہ کی ذات ہے، تو ان کی نظر ٹیسٹ پہ نہیں ہے، ٹیسٹ کی نیگیٹیوٹی یا ٹیسٹ کی پین پر نہیں ہے، ان کی نظر خدا پر ہے، تو وہ پھر بھی راضی ہیں. ٹھیک ہے. چوتھے کون ہیں؟ وہ جو ہمہ وقت حق تعالیٰ کی محبت اور دیدار میں مست رہتے ہیں. اور چوتھے لوگ ہیں، ان کے لیے راضی ہونا یا نہ ہونا یہ ڈیبیٹ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ وہ رب کے دیدار کے ڈیزائرس ہیں یا رب کا دیدار پا چکے ہیں. جب بندہ رب کے دیدار کا ڈیزائرس ہو تو پھر دنیا کی پین، دنیا کا پلیجر، دنیا کی چیزیں تو وہ کیلکولیشن میں نہیں ہوتی، آپ کی کانشسنس میں ہی نہیں ہوتی، آپ تو دیدار کو چیز کر رہے ہیں. تو دادا صاحب نے 4 گروپس کو ہمارے سامنے رکھا ہے. اچھا، ایک میں ڈسکلیمر یہاں پہ دے دوں، اگر کسی شخص کو بہت ویلتھ مل رہی ہے، وہ امیر ہے، اور اس کی توجہ ویلتھ کے اوپر نہیں ہے، توجہ خدا کے اوپر ہے، تو یہ بندہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ نے اس کو ویلتھ دی ہے، وہ ویلتھ سے راضی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ گاڈ سے راضی ہے، گاڈ سے عطا ہونے والی ہر چیز پر وہ اس لیے راضی ہے کیونکہ گاڈ کی طرف سے آ رہی ہے، تو یہ بندہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب دادا صاحب ایک کانورزیشن کر رہے ہیں. دادا صاحب فرماتے ہیں، پس جو شخص عطا کرنے والے کو ملحوظ خاطر رکھنے کی وجہ سے عطا کو دیکھتا ہے، وہ اس کو سچے دل سے قبول کر لیتا ہے، اور جب سچے دل سے قبول کر لیتا ہے تو تکلیف اور مصیبت اس کے دل سے دور ہو جاتی ہے. عطا کیا ہے؟ عطا ہے بلیسنگ، کوئی بلیسنگ. پہلی چیز تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے، اپنے کانشسنس کے اندر ڈرل کرنی چاہیے، اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی آ رہا ہے اصل میں وہ بلیسنگ ہے. اگر اللہ کی طرف سے پھول آ رہا ہے وہ بھی بلیسنگ ہے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ رہا ہے وہ بھی بلیسنگ ہے. کیونکہ ہمارا لور اور بلاوڈ کون ہے؟ خدا. تو کانشسنس پہلے کیا بیدار کرنی ہے کہ خدا کی طرف سے جو چیز آتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں جو شخص بلیسنگ کو اس لیے دیکھتا ہے کہ بلیسنگ کے پیچھے خدا ہے. بلیسنگ کے پیچھے کون ہے؟ خدا. عطا کے پیچھے کون ہے؟ کریٹر آف دی عطا. عطا از بلیسنگ. جب وہ بلیسنگ کو اس لیے دیکھتا ہے کہ پیچھے خدا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تکلیف اور مصیبت سے ہٹا دیتے ہیں، پھر اس سے پین لفٹ ہو جاتی ہے. اور جو شخص عطا کو ملحوظ رکھتا ہے اور عطا کرنے والے کو بعد میں دیکھتا ہے. ایک شخص ہے جو بلیسنگ کو دیکھ رہا ہے، لیکن بلیسنگ کو اس لیے بلیسنگ کہہ رہا ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. اور دوسرا بندہ بلیسنگ کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اور جس نے دی ہے وہ بھی اچھا ہے. اینگل ڈفرنٹ ہے نا. ایک گاڈ سینٹرک اینگل ہے اور دوسرا ہیومن سینٹرک اینگل ہے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں جو شخص بلیسنگ کو نہیں دیکھتا، اصل میں وہ کریٹر آف دا بلیسنگ کو دیکھ رہا ہے، وہ ٹھیک ہے. اور جو شخص بلیسنگ کو دیکھ کر بلیسنگ کی وہ پلیجرز میں پھنس جاتا ہے اور پھر وہ خدا سے تعلق قائم کرتا ہے کہ یہ بلیسنگ بڑی قیمتی ہے اور یہ کیونکہ خدا نے دی ہے اس لیے خدا بھی قیمتی ہے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فلاڈ اپروچ ہے. دس از اے فلاڈ اپروچ. دس از اے فلاڈ اپروچ. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں جو شخص عطا کو دیکھتا ہے اور بعد میں عطا کرنے والے کو دیکھتا ہے تو وہ عطا میں الجھ کر رہ جاتا ہے. جو نعمت کو دیکھتا ہے بعد میں کریٹر آف دا نعمت کو دیکھتا ہے وہ نعمت میں پھنس جاتا ہے. ہم نے نعمت میں نہیں پھنسنا، ہم نے منعم کی طرف جانا ہے، کریٹر آف دا نعمت.
تو دا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ بڑی تکلیف سے رضا کے راستے پر چلتا ہے. جو شخص پہلے چیز کو دیکھتا ہے پھر گاڈ کو دیکھتا ہے, یہ رضا کے راستے پر بڑی دقت سے چلتا ہے. رضا کے راستے پہ آسانی سے کون چلتا ہے؟ جو پہلے گاڈ کو دیکھتا ہے پھر وہ گاڈ سے آنے والی چیز کو دیکھتا ہے, وہ آسانی سے رضا کے راستے پہ چلتا ہے. اور جو پہلے چیز کو دیکھتا ہے پھر گاڈ کو دیکھتا ہے وہ رضا کے راستے پر مشکل سے چلتا ہے. اس کی ایک اور, اگر یہ ڈریگ زیادہ میں نے نہیں کر دی آلریڈی, تو اس کی سیدھی سی مثال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس اچھے ہیں, اور پیرنٹس کی طرف اگر ہم اس بات کو ریزالو کر لیں کہ ہمارے پیرنٹس اچھے ہیں, اگر وہ ہمیں ڈانٹیں تب بھی اچھے ہیں, اگر ہمیں پیار کریں تب بھی اچھے ہیں. ایک اینگل یہ ہے. اور ایک اینگل یہ ہے کیونکہ مجھے میرے پیرنٹس نے اتنی چیزیں لے کے دی ہیں تو وہ اچھے ہیں, اور جب چیزیں انہوں نے بند کر دیں تو اب وہ پیرنٹس برے ہیں. تو اگر ہماری توجہ پہلے پیرنٹ کے اوپر ہے تو پھر پیرنٹ سے جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ اچھا ہی آ رہا ہے. اور اگر ہماری توجہ پہلے چیزوں کے اوپر ہے, میرے بابا نے اس سال مجھے کچھ نہیں لے کے دیا, پچھلے سال یہی لے کے دیا تھا, پچھلے سال تک اچھے تھے اب اچھے نہیں ہیں. تو یہی دا صاحب ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر ہم گاڈ پر توجہ رکھیں گے تو گاڈ سے ایمانیٹ ہونے والی ہر چیز ایکولی اچھی ہے, چاہے وہ ٹیسٹ ہو, چاہے وہ کمفرٹیبل کوئی گیجٹ یا کوئی چیز ہو. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں جو عطا کو دیکھتا ہے وہ عطا میں الجھ کر رہ جاتا ہے, اور وہ بڑی تکلیف سے پھر رضا کے راستے پر چلتا ہے کیونکہ وہ گاڈ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. دا صاحب فرماتے ہیں اور معرفت اس وقت, یہ سارکاسٹک جملہ ہے, سارکاسٹکلی دا صاحب کہہ رہے ہیں, معرفت اس وقت حقیقت کی صورت اختیار کرتی ہے جب بندہ معرفت کی وجہ سے حق تعالیٰ کو دیکھنے والا ہو. معرفت اس وقت معرفت ہے جب بندہ رب کے کنیکشن میں ہو. اگر معرفت بندے کے لیے حق تعالیٰ سے رکاوٹ اور حجاب کا باعث ہو تو ایسی معرفت تو ناشناسائی ہے, ایسی نعمت تو عذاب ہے, اور ایسی عطا تو پردہ ہو جاتی ہے. دا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ آئی اللہ کی طرف سے, اور میری توجہ بلیسنگ پر نہیں پڑی, میری توجہ اللہ پہ ہی رہی, تو یہ تو بڑی اچھی بلیسنگ ہے. اللہ کی طرف سے بلیسنگ آئی, میری توجہ اللہ پہ نہیں گئی, میری بلیسنگ پر گئی. تو اب یہ بلیسنگ میرے لیے بلیسنگ نہیں ہے, یہ مشاہدے کے درمیان ایک ویل بن گئی ہے. یہ بلیسنگ, یہ اردو پڑھ کے یا جو میں نے ابھی پیرافریز کیا جی, دا صاحب کہہ رہے ہیں, میں اگر داتا صاحب کی ٹرمز کو لے کے آؤں, کہ معرفت اس وقت تک ریئل ہے, معرفت اس وقت تک ریئل ہے جب بندہ اللہ کے کنیکشن میں ہے. اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آئی اور میں کس میں پھنس گیا؟ نعمت میں. گاڈ سے جو میری توجہ تھی وہ وہاں سے 100 کی بجائے 50 ہوگی, 50 ادھر ہوگی. اب یہ نعمت, یہ معرفت نہیں کہلائے گی, یہ معرفت ویل بن جائے گی. یہ معرفت جو ہے حجاب ہے, ہرڈل ہے, آبسٹیکل ہے. تا صاحب نے پیچھے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ اس کا ایگزیکٹ جملہ, نفس پر قابو پانا بھی ایک نفس کی خواہش ہے. ایک ایسا جملہ بھی دا صاحب نے کہا تھا پیچھے, بہت پیچھے ایک چیپٹر میں, وہ میں نکالوں گا کسی دن. تو اس کا بھی مطلب یہ تھا کہ اگر بندہ اپنے نفس کی کلینزنگ کرنے کے بعد خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ تو اچھی بات ہے, لیکن اگر نفس کی کلینزنگ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ میں نفس کو کلینز کر رہا ہوں, تو یہ میرا نفس کو کلینز کرنے کا پروسیس گاڈ کے ویل میں آ جاتا ہے, اور یہ اب نفس کی کلینزنگ بھی میرے لیے حجاب ہے. تو بہرحال یہ بات کل بھی ہوئی تھی. تو کل داتا صاحب نے جو 3 یا 4 گروپس بتائے تھے, اب اس کی فردر ایکسپلینیشن دا صاحب کرنے لگے. تو نہیں ہو گئے مائدہ؟ اچھا, دا صاحب کہتے ہیں پہلا گروپ جو کل بھی دا صاحب ڈسکشن کر رہے تھے, وہ شخص
جو خدا تعالیٰ سے دنیا پر راضی ہوتا ہے وہ اللہ سے راضی کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اللہ مجھے دنیاوی عیش و عشرت دے رہے ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ سے دنیا پر راضی ہوتا ہے وہ خسارے میں رہتا ہے. اس کی یہ رضا آتش دوزخ کا موجب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ پوری کی پوری دنیا بھی اس لائق نہیں کہ دل اس سے لگایا جائے یا اس کے غم کا بار دل پر ڈالا جائے. نعمت اس وقت نعمت ہوتی ہے کہ انعام کرنے والے کی طرف رہنمائی کرے، اور جب وہ منعم ہی سے باعث حجاب ہو تو پھر وہ نعمت بلا ہو جاتی ہے. پچھلی بات بھی یہاں سے بہتر ہمیں سمجھ آ رہی ہے. تا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سے اس لیے راضی ہیں کہ اللہ نے انہیں بہت امیر بنا دیا، اللہ نے انہیں پولیٹیشین بنا دیا، انہیں گریڈ 22 کا سول سرونٹ بنا دیا، انہیں جنرل بنا دیا. اگر اللہ سے اس وجہ سے کوئی راضی ہے تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو خسارے کا سودا ہے. بہت ہی سودا بھی ہے اور وہ بھی خسارے والا. اور اس کی کلمینیشن کہاں پر ہے؟ اس کی کلمینیشن ہے آتش جہنم، یعنی ہیل فائر اس کی کلمینیشن ہے. کیوں؟ تا صاحب کہتے ہیں اس لیے کہ پوری کی پوری دنیا بھی، اگر ساری دنیا آپ کو دے دی جائے، پوری کی پوری دنیا بھی اس قابل نہیں تھی کہ آپ اس سے راضی ہوتے یا اس دنیا کو اپنے دل میں بساتے یا اس دنیا کی گریڈ دل میں رکھتے. پوری دنیا بھی اگر کوئی آپ کو قوت دے دے، کوئی قوت آپ کو کہے کہ تمہیں پوری دنیا دے دیتا ہوں، میں پوری دنیا کے کنگ بن جاؤ، تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں، داتا صاحب نے اس کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ پوری دنیا فقیر کے آگے مچھر کے ایک پر جتنی بھی امپورٹنٹ نہیں ہوتی جو اللہ والا ہے. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں ادھر سے کیا آ رہی ہیں؟ نعمتیں. نعمتیں کون سی؟ دنیا کی نعمتیں. لیکن اگر یہی نعمتیں رب تعالیٰ سے ڈسٹنس کا باعث بن رہی ہیں، یہی آئی فونز، یہی گاڑیاں، یہی پلازاز رب تعالیٰ سے ڈسٹنس کا باعث بن رہی ہیں، تو یہ تو نعمتیں ہیں ہی نہیں. اب تا صاحب نے پیچھے ایک جگہ ان کا ایک جملہ ہے کہ نعمت کی اصل، یہ دنیاوی نعمت کی بات ہو رہی ہے، نعمت کی اصل غفلت ہے. جوں جوں ویلتھ میں اضافہ ہوتا ہے بندے کی غفلت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو بندہ خالی ہوتا ہے رب تعالیٰ سے قرب میں اضافہ ہوتا ہے. یہ پیچھے دا صاحب نے ڈیبیٹ کی تھی فقر اور فقر کے چیپٹر میں، اس میں فقر اور غنا کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی وہاں پر. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں نعمت تو تب تک نعمت ہے جب وہ گاڈ کی طرف اشارہ کرتی رہے. اگر نعمت گاڈ کی طرف اشارہ ہی نہیں کر رہی تو یہ نعمت تو حجاب ہے، اور یہ حجاب بھی کیسا ہے؟ یہ بلا ہے، یہ ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے. اس کو یہ نہ سمجھنا اللہ تم سے خوش ہے تو تمہیں امیر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے. تو پہلا گروپ اللہ کی یاد دلا رہی ہے. ایبسلیوٹلی بالکل. اور اسی آرگومنٹ کو فردر ایڈوانس کرتے ہوئے اگر کسی شخص کو اپنی نماز نفل کا ہی مزہ آنا شروع ہو گیا اور وہ کہہ رہا ہے اس سے مجھے اتنا ثواب ملے گا، اور وہ ثواب کے بینکس جمع کر رہا ہے اب، تو یہ بھی اس کی اپنی ہے. پھر وہی یہ بھی گاڈ کانشسنس نہیں ہے. جیسے نچلے درجے پہ دنیا بری ہے، اوپر والے درجے میں نیکی کی ایروگنس بری ہے. نہیں، ایروگنس تو ایک اور چیز ہے. تقوی کی ایروگنس ہوتی ہے، ایک پائٹی کی ایروگنس. اگر آپ اس لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ جی 100 نفل پڑھوں گا تو اتنا ثواب ہے، تو پھر اس کے اندر آپ کی وہ اپنی ایک آ گئی نا، میں آ گئی. داتا صاحب کے ہاں، اچھا ایک عام مسلم کے ہاں وہ بری بات نہیں ہے، لیکن داتا صاحب کے ہائر گاڈ کانشسنس والے لینز کے ہاں وہ پرابلمٹک ہے. اپنے مقام کے لیے آپ کر رہے ہیں، اپنے اس کے لیے کہ میں کتب بن جاؤں، میں فلانا بن جاؤں. فقیر کی تو یہ کانشسنس ہی مری ہوئی ہے کہ میں کسی اسٹیشن پہ جانا ہی نہیں چاہتا. اچھا، تو یہ پہلا گروپ اللہ سے راضی تھا دنیا پر.
جو دنیا کی وجہ سے اللہ سے راضی ہوا اس نے خسارے کا سودا کیا جس کی کلمنیشن ہیل فائر ہے، کیونکہ وہ گاڈ سے ویل میں چلا جاتا ہے. اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے بلا پر راضی ہوتا ہے، بلا ٹیسٹ کو کہتے ہیں کہ اللہ نے ٹیسٹ دیا، بندہ اللہ سے راضی ہو گیا. اور وہ شخص جو خدائے تعالیٰ سے بلا پر راضی ہوتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو بلا میں بھی بلا نازل کرنے والے کو دیکھتا ہے اور اس بلا کی تکلیف کو یہ مشاہدے سے برداشت کرتا ہے، کیونکہ بلا کی تکلیف مشاہدے کی خوشی میں تکلیف ہی نہیں رہتی. تا صاحب کہہ رہے ہیں 2-3 باتیں یہاں سے سامنے آ رہی ہیں. یہاں پہ ویسے کون سا گروپ ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ وہ گروپ جو اللہ سے بلا پر راضی ہے، ٹیسٹ پر راضی ہے، اس کو اللہ پین دے رہے ہیں لیکن وہ اللہ سے راضی ہے. دا صاحب پہلی بات ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، اللہ بلا میں کس کو ڈالتا ہے؟ بلا میں اس کو ڈالتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے. نمبر 2، جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ حالت مشاہدہ میں ہوتا ہے. جب اللہ بلا ڈالتے ہیں، ٹیسٹ ڈالتے ہیں، بلا اس ٹیسٹ، جو بندہ اللہ کے مشاہدے میں ہوتا ہے، مشاہدے کا پلیجر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بلا کی پین ہو ہی نہیں رہی ہوتی اور بندے کی توجہ کنسسٹنٹلی گاڈ کے ساتھ ہوتی ہے. تو دا صاحب 2 باتیں کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جو بلا پر اللہ سے راضی ہیں وہ بڑے لوگ ہیں، اور جو بلا پر اللہ سے راضی ہیں وہ ان معنی میں بھی بڑے لوگ ہیں کیونکہ وہ صاحبان مشاہدہ ہیں اور وہ اللہ سے گلا شکوہ نہیں کرتے اور وہ اللہ کی کانشسنس میں رہتے ہیں، ان کی توجہ گاڈ پہ رہتی ہے. وہ نعمتوں کو اس کی دیکھتے رہتے ہیں، شکر گزاری میں رہتے ہیں. جی جی جی. اور ہائر لیول میں، مشاہدے والے لیول میں وہ رب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. ہائر لیول میں تو وہ رب ہی کو دیکھ رہے ہیں. مطلب اس کی جو ایک ورلڈلی سی اگزامپل جو کہ میری بڑی محبوب ہے، میں اکثر دیتا ہوں یہیں پہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب گزرے اور انہوں نے انگلیاں کاٹیں تو وہ فزیکل لیول پہ تو ٹیسٹ تھا نا ان کا، فزیکلی تو ان کو درد ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ جو مشاہدہ یوسف کی قوت تھی اس نے درد ہی نہیں دی ان کو پتہ ہی نہیں چلا. تو جب کریٹر آف یوسف کے ساتھ کنیکشن ہوگا تو پھر بلا تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گی. تو یہ اور دا صاحب کہہ رہے ہیں تیسرا گروپ جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اللہ کے دیدار میں مست رہتے ہیں، اور وہ شخص جو حق تعالیٰ سے برگزیدگی پر راضی ہوتا ہے وہ عاشق الہی ہے. برگزیدگی یعنی کہ اس کو ایک درجے میں ہم ایلیویشن کہہ سکتے ہیں کہ میں تم سے ملاقات کا شوق. وہ شخص جو حق تعالیٰ سے برگزیدگی پر راضی ہوتا ہے وہ عاشق الہی ہے کہ رضا اور غضب میں اس کی ہستی عارضی ہوتی ہے اور اس کا دل معرفت رب العزت کے سوا اور کسی کی فرودگاہ نہیں ہوتا، اور اس کے بطن کا خیمہ ان سے الہی کے باغ کے سوا کہیں نہیں ہوتا. یہ دربار حق کے وہ مقرب ہیں جو غیر اللہ سے غائب، خلقت سے بیگانہ، عرش کے مکین، پیکر نورانی، حق کے موحد، خلقت سے جدا، مقامات و احوال کی حدود سے نکلے ہوئے، باطن کو مخلوق سے روکے ہوئے، حق کی محبت میں کمر باندھے ہوئے، اللہ کے لطف اور کرم کے لیے سر تا سر انتظار بنے بیٹھے ہیں. اب یہ میں ایک کر کے اس کو مطلب ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ، لیکن بہت خوبصورت ہے. تا صاحب کہہ رہے ہیں کچھ اللہ کے بندے ہیں، ان کی زندگی کا، بلکہ ان کی جو بھی ایگزسٹنس ہے، چاہے وہ باڈیلی چاہے وہ اسپریچول، اس کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ ہے رب سے میٹنگ. وہ اللہ سے کس پہ راضی ہیں کہ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، بس، اور کوئی تمنا نہیں ہے، میٹنگ کرنا چاہتا ہوں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ لورز ہیں اللہ کے.
اور ہر شخص اللہ کا لور نہیں ہے بائی دا وے. صوفی پاتھ میں بھی جو پہلی ہستی جس نے لو کا کانسیپٹ دیا وہ رابعہ بصری ہیں. ہسٹری آف مسٹیسزم میں رابعہ بصری سے پہلے ڈیوائن لو کے کانسیپٹ کو کسی نے ورڈ کے لیول پر کبھی ایکسپریس نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا الحب، مجھے رب سے حب ہے. رابعہ بصری. تو یہ ہر کسی کا سٹیشن نہیں ہے، یہ اس طرح کے لوگوں کا سٹیشن ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں جو حق تعالیٰ سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ عاشق الہی ہیں، اور ان کے لیے رضا اور غضب کی ڈبیٹ ہی ختم ہو چکی ہے. جب ملنا اللہ سے ہے تو میں اللہ سے راضی ہوں یا ناراض، نعوذ باللہ ناراض تو ہم ہو ہی نہیں سکتے ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے. ان کے لیے یہ ڈبیٹ ہی لفٹ ہو چکی ہے. یہ کیا ڈبیٹ ہے؟ یہ کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے. اس کی ہستی عارضی ہوتی ہے، وہ اپنی ایگزسٹنس کو ٹیمپرری سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے گاڈ سے ملنا ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے یہ جسم، بس میں کسی طرح رب سے جڑوں، کسی طرح سورس کے ساتھ ملاقات ہو میری. اس کی ہستی عارضی ہوتی ہے. اس کا دل معرفت رب العزت کے سوا کسی اور کی قیام گاہ نہیں ہوتا. اس کے ہارٹ میں صرف اللہ ہوتا ہے اور کوئی خیال ہی نہیں ہوتا ہی کچھ نہیں. جیسے رابعہ بصری سے کسی نے کہا کہ آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں، تو آپ نے کہا میرا دل رب تعالیٰ کی محبت کے سمندروں سے اتنا بھر چکا ہے کہ کسی اور کی محبت اور نفرت کا کوئی گزر ہی نہیں ہے. نفرت کرنے کے لیے بھی تو کسی کی یاد ضروری ہے نا. تو لوگوں نے کہا کہ وہ کہیں گی کہ میں شیطان سے شدید نفرت کرتی ہوں. انہوں نے کہا مجھے یاد ہی نہیں ہے شیطان کون ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کا دل، ان کے دل کے اندر خدا کے علاوہ اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. کہ بطن کا خیمہ، ان کا وہ جو انٹرنل ہے نا، انٹرنل کا جو ٹینٹ ہے، وہ ڈیوائن لو کے گارڈن کے علاوہ کہیں نہیں ہے. یہ لوگ کہاں پر کو ایگزسٹ کرنا چاہیں گے کہ ان کے بطن کا خیمہ ان سے الہی کے باغ کے علاوہ کہیں نہیں ہوتا. ان سے الہی ڈیوائن لو کا اور باغ گارڈن، اور بطن کا خیمہ یعنی ان کا انٹرنل. تو دا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ سے اتنے کنیکٹڈ ہیں کہ ان کی جو پرماننٹ ریزیڈنس ہوگی وہ خدا کے گارڈن میں ہوگی، ڈیوائن لو کے گارڈن میں. اچھا جی، دا صاحب فرما رہے ہیں اس کے بطن کا خیمہ ان سے الہی کے باغ کے سوا کہیں نہیں ہوتا، اور یہ دربار حق کے وہ مقرب ہیں، یہ اللہ کے پیلس کے وہ بندے ہیں، وہ اللہ کے قریب بندے ہیں جو غیر اللہ سے غائب ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں اللہ کے علاوہ کوئی چیز ایگزسٹ کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی. یہ ان کے وہ لینز آف کانشسنس سے یا اسپین آف کانشسنس سے اللہ کے علاوہ ہر چیز مائنس ہو چکی ہے، خلقت سے بیگانہ ہے، کریشن کی طرف منہ ہی نہیں ہے. عرش کے مکین ہے. عرش پہ میٹافورکلی سپیکنگ خدا فرماتے ہیں نا کہ میرا عرش ہے جس پہ وہ تشریف رکھتے ہیں. تو یہ عرش کے نیچے بیٹھنا پسند کرتے ہیں اللہ والے. اگر کہیں بیٹھنا ہے تو پھر اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھیں. پیکر نورانی، یہ لائٹ کے بنے ہوئے لوگ ہیں، لائٹ کے نور کے پیکر ہیں. یہ حق کے موحد، یہ وننس آف آل مائٹی اللہ کو ایبزارب کرنے والے ہیں. خلقت سے جدا، یعنی جو کریشن ہے اس سے یہ بالکل علیحدہ ہیں. یہ ویسے کرنی ہے جو اکیلا رہتا ہے. وہ عرش کے مکین والا سٹیشن ہے نا، ادھر وہ جانا چاہتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. صحابہ میں 2 صحابی اور ہیں، حضرت ابو ذر غفاری، وہ بھی اکیلے رہتے تھے صحراؤں میں. کہیں جنگ کرنے پروفٹ نے بلایا، اکیلے آتے تھے. ایک ان کے پاس گدھا تھا، پیچھے رہ جاتا تھا وہ. اور پروفٹ نے ایک دفعہ ان کو دیکھ کے کہا کہ ساری امتیں آئیں گی، ابو ذر غفاری قیامت کے دن بھی اکیلا آئے گا. حدیث کا مفہوم ہے
کیونکہ وہ گاڈ کے ساتھ کنیکشن میں ہے. رضا صاحب کہہ رہے ہیں یہ لوگ خلقت سے جدا ہیں, مقامات اور احوال کی حدود سے نکلے ہوئے ہیں. مقامات کیا ہیں؟ صوفی سٹیشنز. ہم تصوف میں قدم کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہمیں صوفی سٹیشنز مل جائیں. صوفی سٹیشنز آر لائک گولڈ میڈلز نا, جو آپ یہاں پہ چھاتی پہ لگاتے ہیں. مجھے توکل مل گئی, مجھے انابت مل گئی, مجھے توبہ مل گئی, مجھے یہ سٹیشنز ہیں. تا صاحب آگے بتائیں گے ان کے اندر بھی ہائرارکی ہے. ایک عام آدمی یا تو وہ سٹیشنز چاہتا ہے یا وہ سٹیٹس چاہتا ہے, مسٹیکل سٹیٹس. داتا صاحب کہہ رہے ہیں یہ مقامات اور احوال کی ڈیبیٹ سے بھی نکل گئے ہیں. نہ ان کو صوفی سٹیشن چاہیے, نہ انہیں کوئی مسٹیکل سٹیٹ چاہیے, ان کو صرف رب چاہیے. باطن کو مخلوق سے روکے ہوئے اپنے انٹرنل میں کوئی رشتہ نہیں ہے ان کا کسی کے ساتھ. باطن میں مخلوق نہیں ہے, باطن میں صرف رب ہے. نہ یہ کسی کی بیوی ہے, نہ یہ کسی کے شوہر ہیں, یہ صرف اللہ کے بندے ہیں باطن میں, اس درجے میں. حق کی محبت میں کمر باندھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کے لیے سر تا سر انتظار بنے بیٹھے ہیں. اگر ویٹ, انتظار ہیومن فارم میں نظر آ سکتا تو یہ لوگ اللہ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ والے, یہ انتظار کی فزیکل فارم میں ہے. اگر کوئی شخص واقعی اللہ کا انتظار کر رہا ہے اور وہ فزیکلی دیکھنا چاہے کہ اللہ کا انتظار کیسا ہوتا ہے, تو وہ ان بندوں کو دیکھ لے. وہ ویسے کرنی کو دیکھ لے, وہ حذیفہ بن الیمان کو دیکھ لے, وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھ لے, یا اپنے درجے میں رابعہ بصری کو دیکھ لے, ابو علی قلندر کو دیکھ لے, لال شہباز قلندر کو دیکھ لے, حضور داتا صاحب کو دیکھ لے جو یہ لکھ رہے ہیں. تو داتا صاحب کہتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے, یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ اپنے نفسوں کے لیے نہ تو نفع اور نقصان کے مالک ہیں, نہ موت و حیات کے, اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے کا اختیار رکھتے ہیں. یہ ایک آیت ہے قرآن کی, داتا صاحب نے اس کو مسٹکلی پریزنٹ کیا ہے. آیت لغوی طور پہ کسی اور مقصد کے لیے شاید لوگوں کو لگا, لیکن داتا صاحب اس کو مسٹکلی یوز کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندے کون ہیں. نہ وہ اپنے نفسوں کے لیے پروفٹ کی تمنا کر رہے ہیں, نہ وہ اپنے نفسوں کو کوئی نقصان دے سکتے ہیں, نہ وہ موت و حیات کی ڈیبیٹ میں ہیں, اور نہ ہی دوبارہ اٹھائے جانے کا وہ اختیار رکھتے ہیں. یعنی یہ ڈیبیٹس ان کی نہیں ہیں, وہ صرف رب تعالیٰ کے تعاقب میں ہیں بس. آیت کو داتا صاحب نے مسٹکلی اس کو یوز کیا ہے یہاں پہ. تو داتا صاحب فرماتے ہیں پس اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے رضا خسارہ ہے. ہم اذان کے بعد پڑھیں گے. داتا صاحب ہمیں برگزیدہ ترین جو ہستیاں ہیں وہ جب اللہ سے راضی ہوتی ہیں تو اس کیفیت کے بارے میں فرما رہے تھے. تو داتا صاحب فرماتے ہیں پس اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے رضا خسارہ ہے. یعنی اگر بندے نے راضی ہونا ہے تو اللہ سے کم تر کسی حقیقت سے راضی نہیں ہونا چاہیے, راضی صرف اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر دنیا سے راضی ہوں گے تو جیسے پہلے کانورزیشن داتا صاحب نے کی ہے تو وہ غفلت اور معصیت ہی ہوگی, نیگلیجنس اور گناہ ہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے رضا خسارہ ہے, اور رضا باعث قربت الہی ہے. بندہ جب اللہ سے راضی ہوتا ہے تو وہ اللہ کی قربت میں جاتا ہے. غیر سے راضی ہونا بڑی ہلاکت ہے. یعنی اللہ کے غیر سے اگر آپ سیٹسفائی ہو رہے ہیں آپ ہلاک ہیں. حق تعالیٰ پر راضی ہونا صریح سعادت ہے جس سے آخرت کی عافیت ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کی قضاء پر راضی نہیں تو وہ اپنے دل کو اسباب میں مشغول رکھتا ہے اور اپنے جسم کو ان اسباب کی تلاش کی وجہ سے رنج میں ڈال دیتا ہے. اب داتا صاحب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے کے آئے ہیں.
اچھا ایک چیز جو میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا, یہ آپ شاید اس کو بھی کاٹ دیجیے گا. حدیثوں کی ٹرانسمیشن کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ وہ ہے جو ہمارے محدثین نے اڈاپٹ کیا اور اس میں سینہ بسینہ اور قلم با قلم اور وہ حدیثیں لکھی گئیں. اولیاء اللہ کو ایک دوسرا طریقہ حدیث کی ٹرانسمیشن کا عطا ہوتا ہے جس سے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے میں ہوتے ہیں, اور اس رابطے کی وجہ سے بھی بہت سی احادیث اولیاء اللہ کو ملتی ہیں. اور اس پر حضرت محی الدین ابن عربی کا بہت کام ہے, اس کا نام بھی رکھتے ہیں وہ حدیث کشف یا کوئی اس کا نام بھی ہے. تو بہت سی احادیث جو داتا صاحب لے کے آ رہے ہیں, ویسے تو 95 یا 97% احادیث جو داتا صاحب نے یہاں پہ لکھی ہیں وہ کسی نہ کسی کتاب میں موجود ہیں اور اس کی تخریج ہو چکی ہے, لیکن اکا دکا حدیث ایسی ہو سکتی ہیں جو کسی کتاب میں نہ ملے. لیکن اگر داتا صاحب کہہ رہے ہیں یہ حدیث رسول ہے تو ہمارے لیے کم از کم کافی ہے کہ یہ حدیث رسول ہے, کیونکہ داتا صاحب بغیر کسی رابطے کے کہہ نہیں سکتے. تو یہ ایک جو نان صوفیز ہیں وہ اس طرح کا اعتراض ایٹ ٹائم داتا صاحب پہ کرتے ہیں, لیکن داتا صاحب کی بلکہ 99 کہیں, 97 بھی نہ کہیں, 99% جو احادیث یہاں پر موجود ہیں وہ ساری کسی نہ کسی کتاب میں آپ کو مل جائیں گی. کچھ بخاری میں ملیں گی, کچھ مسلم میں ملیں گی, صحاح میں ملیں گی, طبرانی میں ملیں گی, دیگر کتابوں میں. اور وہ ایک بہت اچھا کام محکمہ اوقاف نے کیا ہے, ایک ایسی کشف المحجوب بھی انہوں نے پبلش کر دی ہے جس میں وہ حدیثوں کا ریفرنس بھی نیچے انہوں نے دے دیا ہوا ہے فٹ نوٹس میں, تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. اینی وے, تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, داتا صاحب ریکارڈ کر رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے ارادے پر راضی نہیں ہوتا, اللہ کا جو ارادہ ہے اگر وہ اس سے راضی نہیں ہوتا تو بندہ کس میں پھنس جاتا ہے؟ بندہ اسباب میں پھنس جاتا ہے. اسباب کیا ہیں؟ ریسورسز. جب میں اللہ سے راضی نہیں ہوں تو دنیاوی طور پہ میں اپنے ریسورسز پہ راضی ہوں نا, کہ میں اپنے ریسورسز سے مدد لوں گا. وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, وہ میری سوشلائزیشن, میرا پیسہ, میری نوکری, جو بھی ریسورسز ہمیں دستیاب ہیں. تو آقا فرما رہے ہیں وہ اپنے دل کو اسباب جمع کرنے پہ لگا دیتا ہے, اور جو اسباب کو جمع کرتا ہے وہ رنج اور تکلیف میں پھنستا ہے. کیونکہ اگر ہم اللہ کے ساتھ راضی ہو جائیں تو ہم مسبب یعنی کریٹر آف اسباب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو جائے گا. تو یہ سمپل لیکن بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے جو داتا صاحب لے کے آئے ہیں یہاں پہ. اب داتا صاحب فرماتے ہیں رضا کے متعلق مشائخ کے اقوال, یعنی جو صوفی ماسٹرز ہیں وہ رضا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. حضرت موسیٰ نے دعا کی, اے اللہ مجھے ایسا عمل بتا دے جس کے کرنے سے تو مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کچھ ایسا مجھے بتا دیں اللہ تعالیٰ کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں, کوئی ایسا عمل بتا دیں. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو اس بات کی طاقت نہیں رکھتا, یعنی تو اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ تو مجھے راضی کر لے. پس موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر کر گریہ و زاری کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ عمران کے بیٹے, میری رضا میری قضا پر تیرے راضی ہونے میں ہے. میری رضا میری قضا پر تیرا راضی ہو جانے پر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ یا اللہ کوئی عمل بتائیں کہ آپ کی رضا مجھے مل جائے, کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. اللہ نے کہا کہ نہیں, یو کی ناٹ ڈو اٹ, یو لیک دیٹ کیپیسٹی. وہ بہت روئے, انہوں نے بہت دعا کی, تو اللہ کی طرف سے کیا فکرہ ان کو عطا ہوا کہ تم میرے ارادے کو پہ راضی ہو جاؤ, جو میری قضا ہے, میرا ارادہ ہے, اس پر راضی ہو جاؤ تو تمہیں میری رضا مل جائے گی. تو داتا صاحب فرماتے ہیں مطلب یہ کہ جب بندہ قضائے الہی پر راضی ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہے اور سیٹسفائیڈ بھی ہو. داتا صاحب نے کل کہا ہے نا, داتا صاحب نے کہا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ٹیسٹ آئے گا تو ٹیسٹ کی پین نہ ہو, جب اللہ کی طرف سے گفٹس آئیں گے, کمفرٹس آئیں گی, تب پلیجر نہ ہو. دونوں میں ایکولی بیہیو کر رہا ہو بندہ, دونوں میں.
دونوں میں ایکول بیہیویئر ہو, یکساں اطمینان. اچھا اب دادا صاحب فرماتے ہیں حضرت بشر حافی جو کہ بہت بڑے صوفی ماسٹر ہیں, اور بشر حافی کون ہے؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے نیچے سے اٹھایا تھا اور پرفیوم لگا کے اوپر رکھ دی تھی, تو اللہ نے کہا تھا میری عزت کی قسم میں تجھے پرفیوم لگا دوں گا, اللہ کی طرف سے جو ان کو ارشاد ملا تھا. تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی. حضرت بشر حافی نے ایک دفعہ حضرت فضیل بن ایاز سے پوچھا. فضیل بن ایاز بھی ایکولی بڑے صوفی, یہ پہلے راہزن تھے لیکن تب بھی یہ خیر والے تھے نا. لوگ کہتے تھے یہ فضیل جو ہے وہ خواتین کو نہیں لوٹتا, یہ نہیں کرتا, لیکن پھر وہ چینج بھی ہو گئے. وہ سارا معاملہ ہم نے پڑھا تھا. بشر حافی نے ایک دفعہ حضرت فضیل بن ایاز سے پوچھا کہ زہد زیادہ فضیلت والا ہے یا رضا؟ زہد کہتے ہیں ڈیٹیچمنٹ کو, بندہ جب دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے, ڈیٹیچ ہو جاتا ہے. تو پوچھا کہ زہد زیادہ فضیلت رکھتی ہے یا رضا؟ حضرت فضیل نے فرمایا رضا زہد سے افضل ہے. رضا یعنی اللہ سے راضی ہو جانا, زہد سے افضل ہے, کیونکہ راضی بقضا اپنی منزل سے اوپر کسی اور بات کی تمنا نہیں کرتا اور زاہد تمنا کرتا ہے. بشر حافی اور فضیل بن ایاز کا ڈائلاگ ہوا. بشر حافی نے پوچھا رضا افضل ہے یا زہد؟ زہد ہے ڈیٹیچمنٹ, آپ اس دنیا سے ڈیٹیچ ہو گئے ہیں, آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہے. تو انہوں نے کہا رضا افضل ہے, اللہ سے راضی ہونا دنیا سے ڈیٹیچ ہونے سے افضل ہے. کیوں؟ جو بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اللہ کے علاوہ اس کی کوئی ڈیزائر نہیں رہتی, اس کی ڈیزائر کرنے والی فیکلٹی کی موت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ راضی ہو گیا اللہ سے. لیکن جو زاہد ہوتا ہے اس کی تمنا یا خواہش کرنے والی فیکلٹی ابھی کام کرتی رہتی ہے. جو راضی برضا ہے اس کی خواہش کی فیکلٹی آپریٹ نہیں کر رہی, اور وہ پازیٹیو خواہش بھی ہو سکتی ہے. بائی دا وے راضی برضا یہ نہیں کہے گا کہ مجھے یہ صوفی اسٹیشن ملا ہے تو یا اللہ مجھے اگلا دے دے. زاہد جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ اسٹیشن دیا اب اگلا دے دے, میں تیرے لیے ڈیٹیچ ہوا ہوں. راضی برضا کبھی بھی وہ سائلنس میں چلا جاتا ہے اور وہ ڈیزائر بھی نہیں کرتا کسی نئے مقام کی, سبب سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے. وہ صرف گاڈ کے ساتھ ہے. بھئی میں نے عبادت اس لیے تو نہیں کی کہ اللہ مجھے کتب بنا دے, نہیں بناتا. زاہد کے اندر وہ ایک چیز ابھی مری نہیں ہے 100%. اگر زاہد راضی برضا ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر ہم ان دونوں چیزوں کو کانٹراسٹ کریں گے, راضی برضا ایک ریالٹی اور زہد ایک ریالٹی, جب ہم انہیں کانٹراسٹ کریں گے تو راضی برضا سپیریئر ثابت ہوگی کیونکہ وہ ڈیزائر کی فیکلٹی کو اس نے گم کر دیا. وہ اللہ سے کچھ اور مانگ ہی نہیں رہا. جس حالت میں وہ اللہ سے مشاہدہ بھی نہیں مانگ رہا, اللہ اگر مشاہدہ نہیں دیں گے وہ یہ بھی نہیں مانگ رہا. جیسے داتا صاحب نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کو کمپیئر کیا تھا پچھلے سیکشن میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. داتا صاحب کہتے ہیں اب ان کو اللہ نے نہیں دکھایا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے, اللہ نے ان کو کعبہ قوسین او ادنا پر فائز کر کے دکھایا. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیشن رضا کا اسٹیشن تھا. موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے درجے میں بہت بلند ہیں, لیکن اگر ان کمپیریزن ٹو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں گے تو ان کے اندر ایک تمنا تھی کہ وہ رب کو دیکھتے. تو دا صاحب فرما رہے ہیں یعنی زہد کی منزل کے بعد اور بھی منزل ہوتی ہے جس کی زاہد تمنا کرتا ہے, رضا کے اوپر اور کوئی مقام ہی نہیں کہ راضی بقضا اس کی تمنا کرے. پس پیش گاہ درگاہ سے افضل ہے. درگاہ کہتے ہیں ڈور سٹیپ کو, اور پیش گاہ یعنی آگے آپ جب گھر کے اندر انٹر ہو جائیں. تو رضا کو پیش گاہ کہہ رہے ہیں, درگاہ کو ڈور سٹیپ کہہ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں پیش گاہ سپیریئر ہے درگاہ سے. رضا کا اسٹیشن ایک پیلس میں انٹری ہے آپ کی, اور زہد یا باقی چیزیں وہ ڈور سٹیپس کی بات ہے. اور دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ حکایت
حضرت محاسبی کی قول کی صحت پر دلیل واضح ہے کہ رضا من جملہ احوال اور محبات الہیہ سے ہے، اس کا حصول کسب و محنت سے ممکن نہیں کرتے ہیں کہ راضی کی کوئی تمنا نہیں ہوتی۔ اب یہ فقرہ جو ہے، ہم اس فقرے کا دوبارہ پڑھتا ہوں، لیکن میں ایک چیز آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہ رہا ہوں۔ داتا صاحب نے شروع میں کیا کہا تھا کہ حضرت حارث محاسبی نے فرمایا ہے کہ رضا ایک صوفی سٹیٹ ہے، ہارٹ کی سٹیٹ ہے، سٹیشن نہیں ہے۔ یہ ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے نا، تو یہ جملہ اس ڈیبیٹ سے کنیکٹ ہو رہا ہے۔ داتا صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات جو اوپر ہوئی ہے حضرت محاسبی کے قول کی صحت پر دلیل واضح ہے، یعنی جو حضرت محاسبی کہہ رہے تھے ان کی بات 100% صحیح ثابت ہو رہی ہے اس مثال سے جو میں نے ابھی اوپر بیان کی کہ رضا من جملہ احوال، رضا ہارٹ کی سٹیٹ ہے اور محبات الہیہ سے ہے، یہ اللہ کی سراسر عطا ہے، یہ بندہ اپنی ایفرٹ سے کلٹیویٹ نہیں کر سکتا رضا کو، اس کا حصول کسب اور محنت سے ممکن نہیں۔ یعنی اگر کوئی یہ شخص کہے کہ میں محنت کروں گا، میں نفس کی ریاضت کروں گا تو میں رضا کو کلٹیویٹ کر لوں گا، تو وہ رضا کو کلٹیویٹ نہیں کر پائے گا۔ رضا اللہ کی عطا سے ملے گی بندے کو، ٹھیک ہے۔ ابھی میں اس ڈیبیٹ کو اس لیے زیادہ کھول نہیں رہا کیونکہ دا صاحب نے کھولنا ہے، لیکن اگر سمجھانے کے لیے حضرت حارث محاسبی نے کہا تھا رضا ہارٹ کی سٹیٹ ہے شروع میں، اور کچھ اولیاء اللہ نے کہا تھا کہ یہ ہارٹ کی سٹیٹ نہیں ہے، یہ صوفی سٹیشن ہے۔ تو صوفی سٹیشن میں اور ہارٹ کی سٹیٹ میں ایک فرق جو اولیاء اللہ نے کیا وہ یہ ہے کہ صوفی سٹیشن میں بندے کی اپنی سٹرگل ہوتی ہے اس کو اٹین کرنے کے لیے، اور ہارٹ کی سٹیٹ میں بندے کی سٹرگل نہیں ہوتی، اللہ کی عطا ہی ہوتی ہے، تو ہارٹ کی سٹیٹ اس کو ملتی ہے۔ یہ بھی ایک فرق کیا انہوں نے۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو حضرت محاسبی، ابھی جو یہ حضرت بشر حافی اور فضیل بن ایاز کی کنورزیشن ہے، یہ حارث محاسبی کے آرگومنٹ کو سپورٹ کرتی ہے کہ رضا سٹیٹ کی بات ہے، رضا اللہ کی عطا ہے، ہیومن سٹرگل سے نہیں ملتی، اور راضی کی کوئی تمنا نہیں ہوتی، راضی کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ تو راضی کی خواہش مرتی کب ہے؟ جب اللہ خواہش کو مار دیتے ہیں۔ اپنی ایفرٹ سے بندے کی خواہش نہیں مرتی کبھی بھی، یہ اللہ کی عطا سے مرتی ہے۔ جو نفس مطمئنہ کا ایک سٹیشن کہہ لیں یا جو بھی وہ ہے معاملہ، نفس مطمئنہ بھی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ مطمئن کرے۔ اصل میں بندہ اپنی ایفرٹ سے نفس کو نفس مطمئنہ نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے دعا میں سوال کیا، اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں قضا کے آ جانے پر تجھ سے تیری رضا کی درخواست کرتا ہوں۔ Are we all on the same page؟ اللہ کا ارادہ، ہاں حکم۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ میں قضا کے آ جانے پر تجھ سے تیری رضا کی درخواست کرتا ہوں۔ دا صاحب کہہ رہے ہیں یعنی یا اللہ، اب دا صاحب ایکسپلین کر رہے ہیں، یعنی مجھے وہ حالت عطا کر جب تیری طرف سے کوئی ارادہ آ جائے تو تیرا ارادہ مجھے راضی با رضا پائے۔ اور یہ بات صحیح ہو گئی کہ رضا قضا کے وارد ہونے سے پہلے درست نہیں، کیونکہ قضا کے آنے سے پہلے رضا کو قبول کرنے کے لیے عزم تو ہوتا ہے مگر خود رضا نہیں ہوتی۔ اس میں ایک فقرے میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، یہ جو دا صاحب نے ڈراپ کی ہے یہاں پہ۔ حارث محاسبی کیا کہہ رہے ہیں؟ رضا ایک ہارٹ کی سٹیٹ ہے، سٹیشن نہیں ہے۔ ہارٹ کی سٹیٹ کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب بندہ اس سچویشن میں ہو تو ہارٹ بتاتا ہے کہ اب میرا ہارٹ اس سٹیٹ میں ہے۔ ہارٹ کب بتاتا ہے میں کسی خاص سٹیٹ میں ہوں؟ جب وہ اس سچویشن میں ہوتا ہے۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ جب تیری قضا آئے تو تیری قضا مجھے راضی پائے، ٹھیک ہے۔
تو دا صاحب نے کہا اس دعا سے بھی یہ بات سمجھ آئی ہے کہ رضا جو ہے وہ ہارٹ کی سٹیٹ ہے. کیونکہ اگر یہ صوفی سٹیشن ہوتا تو پھر اس میں کوئی عمل ہوتا, ایکشن ہوتا, اور جب کوئی سچویشن آتی تو سچویشن سے پہلے تو میں رضا کو مینیفیسٹ کر ہی نہیں سکتا تھا. یعنی رضا پرفیکٹ کب ہوگی؟ رضا پرفیکٹ تب ہوگی جب سچویشن آئے گی, اور جب سچویشن آتی ہے تو میرا ہارٹ رسپونڈ کرتا ہے. سچویشن سے پہلے تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. سچویشن سے پہلے میرے اندر عزم تو ہے, لیکن وہ عزم کوئی ایکشن تو نہیں ہے نا, وہ بھی ایک ہارٹ کی سٹیٹ ہی ہے اصل میں. پریکٹیکل ضروری ہے اس کے لیے. نہیں, یہاں پہ پریکٹیکل کی بات سے زیادہ صوفی سٹیشن اور صوفی سٹیٹ والی ڈیبیٹ کو دا صاحب ریپ اپ کر رہے ہیں. جب اللہ آپ کو سچویشن میں پھینکے گا تو آپ کا ہارٹ اگر تو اللہ کی طرف سے راضی برضا ہے تو وہ رسپونڈ کرے گا. اگر یہ سٹیشن ہوتا تو پھر آپ کی ایفرٹ ہوتی نا, اور ایفرٹ تو پہلے سے چل رہی ہوتی, لیکن آپ کی ایفرٹ پہلے زیرو ہوتی ہے, لیکن جب اللہ کی قضا آتی ہے تو آپ رسپونڈ کر دیتے ہیں فوری طور پہ. سٹیشن میں آپ ایفرٹ کرتے ہو نا, یہی تو ایک فرق ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی. سٹیٹ میں اللہ آپ کے اوپر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو دا صاحب کہتے ہیں رضا قضا کے وارد ہونے سے پہلے درست نہیں, کہ اللہ کا بھی ارادہ نہیں آیا. کیونکہ رضا کیا ہے؟ اگر تو وہ سٹیشن ہوتا تو ہمارا مجاہدہ ہوتا. مجاہدہ تو ہر وقت چل رہا ہے نا ہمارا. صوفی سٹیٹ کب چلے گی؟ جب سچویشن آئے گی تو وہ رسپونڈ کرے گی. رضا قضا کے وارد ہونے سے پہلے درست نہیں, کیونکہ قضا کے آنے سے پہلے رضا کو قبول کرنے کے لیے عزم تو ہے, مگر خود رضا کی مینیفیسٹیشن نہیں ہے. مطلب رضا جب اللہ کی سچویشن آپ کے اوپر نازل ہوگی, آپ رسپونڈ کریں گے. وہ رسپونڈ کون کروائے گا آپ سے؟ اللہ تعالی. ہاں, اگر رضا ایک مقام ہوتا تو آپ ہر وقت رضا کا مجاہدہ کر رہے ہوتے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں سچویشن سے پہلے رضا کے لیے نیت تو ہے, لیکن میں کروں گا تو تبھی جب اوپر کوئی ٹیسٹ آئے گا تو میں راضی ہوں گا نا. مطلب ابھی تک داتا صاحب سپورٹ کر رہے ہیں حضرت حارث محاسبی کی پوزیشن کو, اور ابھی تک میں کہہ رہا ہوں داتا صاحب یاد رکھیں, وہ کسی بھی آرگومنٹ کے جب تک ہر پاسبل وہ چیزیں نہیں بتا دیتے تب تک وہ حتمی بات نہیں کرتے. ابھی تک داتا صاحب حارث محاسبی کی اس بات کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک سٹیٹ ہے, اور بندے کا جو عزم ہے وہ تو نیت ہو سکتی ہے, لیکن عمل بندے نے کیا کرنا ہے؟ اللہ ہی جب رضا دے گا تو بندہ رضا کو مینیفیسٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو داستان فرما رہے ہیں رضا قضا کے وارد ہونے سے پہلے درست نہیں, کیونکہ قضا کے آنے سے پہلے رضا کو قبول کرنے کے لیے عزم تو ہوتا ہے, مگر وہ خود رضا نہیں ہوتی. اچھا, یہ جملہ آن اٹس اون بھی ٹھیک ہے, بالکل بامانی جملہ ہے, لیکن پیچھے یہ ڈیبیٹ کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے یہ بات, اس لیے میں نے اس کو تھوڑا کمپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی. تو دا صاحب کہتے ہیں پھر, اب یہ دا صاحب رضا کی فائنل ڈیفینیشن دے رہے ہیں, تو پھر رضا کیا ہے؟ دل کا اللہ تعالی کے اس ازلی اختیار کو دیکھ لینا ہے جو اسے اپنے بندے پر حاصل ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, رضا کی کمپریہنسو ڈیفینیشن میں پڑھتا ہوں تو مجھے مزہ تو لینے دیں. رضا کی کمپریہنسو کانورزیشن, اس میں آقا کی حدیث بھی آ گئی, امام حسین کا جو کل کال پڑا تھا وہ بھی آ گیا, ساری چیزیں اس جملے میں آ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ داتا صاحب کے صدقے ہم پر کرم کرے. رضا کیا ہے؟ داتا صاحب دیکھیں ریٹوریکل کویسچن بھی رکھتے ہیں جیسے کوئی ادیب کرتا ہے نا. رضا کیا ہے؟ دل کا اللہ تعالیٰ کے اس ازلی اختیار کو دیکھ لینا. اللہ ہیز این اٹرنل اختیار اوور اس. اٹرنل اللہ کی ول ہے ہمارے اوپر. اللہ ہمیشہ سے ہمارا حاکم ہے, ہم ہمیشہ سے محکوم ہیں. اللہ ہمیشہ سے رب ہے, ہم ہمیشہ سے اس کے بندے ہی ہیں. اللہ ہمیشہ سے خالق ہے, ہم ہمیشہ سے مخلوق ہیں. دل کا, ہمارے ہارٹ کو یہ پتہ چل جائے
اللہ تعالیٰ کے اس ازلی اختیار کو دیکھ لینا جو اسے اپنے بندے پر حاصل ہے. اگر بندے کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ اللہ کو میرے پہ اختیار ہے اور وہ اختیار کی نیچر کیا ہے؟ اٹرنل. جب ہم اس کو دیکھ لیں گے تو سمجھ آئے گی ہم تو ہمارے تو ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہیں. ہم ایک کام کر سکتے ہیں اور وہ کیا ہے؟ گردن جھکا ہی سکتے ہیں. ہماری نیچرل پوزیشن جس پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہے سرنڈر کی پوزیشن، جھکنے کی پوزیشن. اگر ہم رب تعالیٰ کے سامنے جھک نہیں سکتے تو ہم نے رضا کیا کرنی ہے؟ تو رضا کو دا صاحب کہہ رہے ہیں اگر میں ایک سینٹنس میں پوری ڈیبیٹ کو سم اپ کر دوں، دل کا اللہ تعالیٰ کے اس ازلی اختیار کو دیکھ لینا جو اسے اپنے بندے پر ہمیشہ سے حاصل ہے. یہ ہمیشہ میں نے ڈالا ہے. اور اس کی بریکٹس میں ہم یاد کر لیں، دادا صاحب ہمیں بتا چکے ہیں یہ جو دل اللہ کے ازلی اختیار کو دیکھے گا یہ اپنی مرضی سے تو بیچارہ دیکھ نہیں سکتا، وہ اللہ دکھائے گا تو یہ دیکھے گا. رضا کیا ہے؟ دل کا اللہ تعالیٰ کے اس ازلی اختیار کو دیکھ لینا جو اللہ کو اپنے بندے پر ہمیشہ سے حاصل ہے. اور یہ دل کب دیکھے گا؟ جب اللہ دکھائیں گے. داس صاحب فرماتے ہیں اگلے صوفی بزرگ کی بات ہے. کیا بات ہے داس صاحب کی، سبحان اللہ. داس صاحب کہتے ہیں حضرت ابو العباس بن عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی جو مصیبت بندے پر پہنچے بندہ جان لے کہ وہ خدا تعالیٰ کا میرے حق میں ازلی ارادہ اور حکم ہے اور اس پر بے چین نہ ہو، خوش دل رہے. کیا خوبصورت بات کر دی ہے. واہ واہ واہ. داتا صاحب نے کیا کہا؟ رضا کیا ہے؟ اللہ کا ہمارے پر ازلی اختیار ہے. ہوئے ہوئے داتا صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں یہ سمجھایا کہ رضا ان شارٹ اللہ تعالیٰ کا جو ازلی ارادہ ہمارے اوپر ہے اس کو جان لینا اصل میں ہے. اور بریکٹس میں پہلے داتا صاحب ہمیں بتا چکے ہیں کہ یہ اللہ ہی بتائیں گے تو سمجھ آئے گی. بہرحال بندے کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسائشیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترقیاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابیاں اور کامرانیاں ملتی ہیں تب تو وہ اللہ سے ویسے ہی راضی رہتا ہے نا. وہ کیونکہ نفس بھی اس کا راضی ہو رہا ہے تو کہہ رہا ہے رب سے ہی آ رہی ہیں چیزیں تو رب اور نفس ایک پلین پہ آ جاتے ہیں. یہ تو بڑا اچھی بات ہے. لیکن حضرت ابو العباس عطار نے رضا کو فائنلی ایک اور طریقے سے پیش کیا. داتا صاحب نے ریکارڈ کیا رضا کی حقیقت کیا ہے. یعنی جو مصیبت بندے پر پہنچے بندہ جان لے کہ یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کا میرے حق میں ازلی ارادہ اور حکم ہے. یہ مصیبت نہیں تھی، یہ اللہ کے ارادے کی مینیفیسٹیشن ہے، یہ میرے ساتھ ہونا تھا یہ. اور اس مصیبت پر بے چین نہ ہو بلکہ خوش دل رہے. اور حضرت محاسبی صاحب طریقہ فرماتے ہیں، صاحب طریقہ یعنی اس طریقے کے لیڈر، اس بات کے لیڈر فرماتے ہیں رضا احکام الہی کے جاری ہونے پر دل کا ساکن اور مطمئن رہنا ہے. دل کا ساکن، دل کا اسٹیشنری ہو جانا. کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کا حکم نافذ ہو جائے، اللہ کا حکم کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کا حکم جیسے کل بات ہو رہی تھی حضرت سلیمان کے حق میں بادشاہت بن کر مینیفیسٹ کیا اس نے. اللہ کے حکم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ایک ٹیسٹ بن کر ان کے پر وہ نازل ہوا. جو بھی ہو اللہ کا حکم نازل ہو جائے، بندے کا دل مطمئن اور ساکن رہے. اس لیے دا صاحب کہتے ہیں حقیقت میں غنائے سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنراسٹی اور ویلتھ اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر حقیقت کے لینز میں ایک ریالٹی ہے. ایک ریالٹی کے دو ایسپیکٹس ہیں. اچھا جب میں یہ پڑھتا ہوں اکثر تو کل میں آف دا ریکارڈ بات کر رہا تھا تو میں ڈر جاتا ہوں کیونکہ یہ باتیں بہت بڑی ہیں. یہ ہماری اوقات سے بڑی بات ہے جو ہم نے غلطی سے پکڑی ہوئی ہے. ہم اللہ رب العزت سے، میں کم از کم اپنے لیے اور یہاں پہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم، کرم، فضل اور اللہ کی سافٹنس
کی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں. کیونکہ دادا صاحب نے آج ہی بتایا کہ بلا اللہ اس کو دیتے ہیں جو صاحبان مشاہدہ ہوتے ہیں. اللہ بھی بلا عام آدمی کو نہیں دیتے، ٹیسٹ اس کو دیتے نہیں جو بیچارہ عام ہے. یہ آج دادا صاحب نے جب ہم نے کانورزیشن شروع کی تھی. لیکن ہم اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ کی نرمی کا سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نرم معاملہ اللہ فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم کوئی ٹیسٹ دے سکیں. ہم ہیں ہی نہیں اس قابل، ہم اس قابل نہیں. لیکن بہرحال یہ اولیاء اللہ یہ تو گرینڈ صوفی ماسٹرز ہیں، جن کی اسپریچول بیٹے داتا صاحب ہیں، جن کی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں. یہ تو بہت بڑا درجہ ہے. رضا احکام الہی کے جاری ہونے پر دل کا ساکن اور مطمئن رہنا ہے. اس بارے میں آپ کا نظریہ بہت عمدہ ہے. دادا صاحب حضرت حارث محاسبی کو پھر ایکنالج کر رہے ہیں. اس بارے میں آپ کی آئیڈیالوجی بیوٹیفل ہے، اس لیے کہ سکون اور اطمینان قلب بندے کی محنت اور کسب سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ حق تعالیٰ کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے. اور یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ رضا حال میں سے ایک حال ہے، نہ کہ مقامات میں سے ایک مقام. وہ دادا صاحب پیرلل وہ ڈیبیٹ بھی چلا رہے ہیں کہ رضا کیا ہے، کیا یہ اسٹیشن ہے، مقام ہے، کیا یہ حال ہے. تو حال اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اسٹیشن میں بندے کا مجاہدہ ہوتا ہے صوفی کا. تو ابھی تک داتا صاحب ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ حارث محاسبی ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو حارث محاسبی نے جو یہ کہا کہ دل کا ساکن ہو جانا، دل کا مطمئن ہو جانا، اللہ کی طرف سے ٹیسٹ آئے یا پلیجر آئے، دل کا مطمئن ہو جانا، یہ اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ عطائے الہی میں سے ہے، عنایات میں سے ہے، یہ بندے کی سٹرگل میں سے نہیں ہے. اور دادا صاحب کہہ رہے ہیں اس سے پھر یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ اللہ کی عطا اور یہ ایک حال کی کیفیت ہے، یہ صوفی مقام نہیں ہے. رضا کہتے ہیں حضرت عتبہ الغلام رحمت اللہ علیہ رات بھر نہ سوئے اور صبح تک یہی کہتے رہے، اے اللہ اگر تو مجھے عذاب دے تو بھی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور اگر تو مجھ پر رحم کرے تو بھی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. رضا داسا فرماتے ہیں یعنی عذاب کی تکلیف اور آرام کی لذت جسم پر ہوتی ہے. عذاب کی تکلیف اور آرام کی لذت تو جسم پر ہوتی ہے، محبت کی بےتابی دل میں ہوتی ہے، اور ظاہری تکلیف اس محبت کو کچھ نقصان نہیں دیتی. سب کہہ رہے ہیں یہ جو بزرگوں نے کہا ہے کہ یا اللہ تم مجھے عذاب دے، میں تم سے لو کرتا ہوں، تو مجھے جنت دے یا رحم کرے تب بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں. اس سے بھی کیا بات ثابت ہوئی؟ عذاب کی پین کس پہ ہوگی؟ باڈی پہ. راحت کس کو ملے گی؟ باڈی کو. لیکن محبت کہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے؟ دل میں. دل بے قرار ہے. تو اگر دل کی بے قراری پکی ہو، پرفیکٹ ہو، تو یہ جسم کی تبدیلی تو کوئی نقصان نہیں دیتی اس کو، اس لو کو. وہ لو تو اپنی جگہ ایک ریالٹی ہے اور اس کو ریالٹی رہنا چاہیے. اور داسا فرماتے ہیں یہ بات بے عینے ہی حضرت محاسبی کے قول کی تائید ہے، کیونکہ رضا محبت کا نتیجہ ہوتی ہے. اس طرح محبت کرنے والا اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ جو محبوب کرے وہی حق ہے. اگر محبوب اس کو عذاب میں رکھے باوجود دوستی کے، تو محبوب سے بندہ حجاب میں نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے. اور اگر وہ اس کو نعمت میں رکھے تو بھی دوستی کی وجہ سے محبوب اس سے حجاب میں نہیں ہوتا، اور اپنے اختیار کو حق تعالیٰ کے اختیار کے مقابلے میں ہیچ سمجھتا ہے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں اصل میں ہو کہہ رہے ہیں کہ رضا تو ڈیوائن لو کا پروڈکٹ ہے. یہ تو لور بلاوڈ ایکویشن چل رہی ہے. اگر لور بلاوڈ ایکویشن چل رہی ہے، بلاوڈ آگ میں پھینک دے تو لور یہ نہیں کہتا آگ میں کیوں پھینکا ہے، کیونکہ لور جو ہے وہ بلاوڈ کے چہروں کو دیکھ رہا ہے آگ میں جا کے بھی. اس کی توجہ آگ پر نہیں ہے، اس کی توجہ بلاوڈ کے چہرے کے اوپر ہے. وہ بلاوڈ سے حجاب میں نہیں ہے تو آگ بھی اس کے لیے نعمت ہے. اور اگر اس کو نعمت میں رکھ دیا جائے، گارڈن میں بھیج دیا جائے، تو گارڈن کے گلاب بھی اس کو اٹریکٹ نہیں کر رہے، اس کی توجہ پھر جو ہے وہ بلاوڈ کی طرف ہے.
تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں رضا والے اپنی ول کو ہیٹ سمجھتے ہیں, اپنی ول کو ناکارہ سمجھتے ہیں, انفیریئر سمجھتے ہیں, اللہ کی ول کو سپیریئر سمجھتے ہیں. اگر اللہ ان کو اپنی ول میں عذاب دے رہا ہے تو وہ اللہ کی ول کی رسپیکٹ میں اس ٹارچر کو برداشت کرتے ہوئے اللہ سے محبت کو قائم رکھتے ہیں. داسا فرماتے ہیں, حضرت ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 سال سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا میں نے اس کو ناپسند نہیں کیا, اور اگر رب نے اس حال سے کسی اور حال میں تبدیل کیا تو بھی میں نے برا نہیں منایا. کہہ رہے ہیں ایک بزرگ ہیں 40 ایئرز سے اللہ نے اس کو حال میں رکھا, کسی حال میں, حال اسپرچولی اسپیکنگ, حال فزیکلی اسپیکنگ ایز ویل. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جس حال میں رکھا میں نے کبھی برا نہیں مانا, اور اگر اللہ نے حال میں تبدیل مجھے کر دیا تب بھی میں نے برا نہیں مانا. دادا صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات رضا کے دوام اور محبت الہی کے کمال کی طرف اشارہ ہے. یعنی یہ جو حضرت عثمان حیری فرما رہے ہیں یہ ان کی پرماننس رضا کے اندر, وہ پرماننٹ ہو گئے, یہ اس کی طرف اشارہ ہے. جی جی. دادا صاحب فرماتے ہیں حکایات میں مشہور ہے ایک درویش جو تیرنا نہیں جانتا تھا دریائے دجلہ میں گر پڑا. کنارے پر سے ایک شخص نے پوچھا کیا تو چاہتا ہے کہ میں کسی شخص کو آگاہ کر دوں تاکہ وہ تجھے باہر نکال دے؟ اس نے کہا نہیں. اس آدمی نے کہا کیا تو چاہتا ہے کہ تو ڈوب مرے, غرق ہو جائے؟ درویش نے کہا نہیں. اس آدمی نے کہا تو پھر تو چاہتا کیا ہے؟ درویش نے کہا جو خدا چاہتا ہے. کیونکہ اس کے چاہنے سے کچھ ہوگا بھی نہیں نا. اچھا, ہم جب اس نیریٹو کو پڑھ رہے ہیں نا تو ہمارے اندر وہ کامل اللہ پہ ریلائنس ہی نہیں ہے اصل میں. علامہ کا ایک بڑا مشہور شعر ہے نا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. فضائے بدر کیا تھی؟ فضائے بدر یہ تھی کہ پلے کچھ نہیں تھا, 4 تلواریں, 70 اونٹ, 4 گھوڑے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ پہ یہ کامل یقین تھا کہ اللہ مدد کرے گا, اللہ پہ ریلائنس تھی. تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جب بندے کو بدری فضا بندہ پیدا کر لے تو اللہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں ایک درجے پہ مدد کرنے پر, کہ اس نے دنیا کی مدد کو پیچھے کر کے اب میں ہی اس کا سہارا بن چکا ہوں, میرے علاوہ ریلائی نہیں کر رہا کسی پہ. تو اللہ اس کو پھر ڈباتے نہیں, اللہ اس کو بچاتے ہیں. پھر آسمانوں سے میکائیل اور جبریل اترتے ہیں, لیکن پہلے بدری فضا تو پیدا کرو نا. اب مجھے ان چیزوں کی اوتھینٹسٹی کا تو نہیں پتا, لیکن 65 کی وار میں بہت سے واقعات ہیں, کچھ سچے بھی ہوں گے, کچھ جھوٹے بھی ہوں گے, کچھ ایگزیجریشن بھی ہوگی, لیکن فضائے بدر کی ایک چھوٹی سی جھلک پاکستانی قوم نے دکھائی تھی. تو اپنے سے آج بھی جو آپ سے کچھ 6-7 گنا بڑا اینمی ہے, آپ نے دفاع کر لیا تھا اپنا, آپ نے اپنے آپ کو دفاع کر لیا تھا. آپ نے لاہور کی بھی 1 انچ نہیں دی تھی اس کو, جو کہ ایک بات ہے. بہرحال آپ نے جیسے بھی کیا تھا. دن کسی سے بات ہو رہی تھی, شاید ہم دوستوں میں بات ہو رہی تھی, بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ایسا آیا, شروع میں تو پہلے ہمیں لالے پڑے ہوئے تھے نا لاہور کو بچاؤ, 15 دنوں بعد ایک ایسی فضا تھی کہ یہ لاہور والے کہہ رہے تھے ہم نے امرتسر کو ٹیک اوور کرنا ہے. آرمی کے اندر ایسا جذبہ تھا اور ایسی فتوحات بھی ان کو ملی کچھ فرنٹس کے اوپر. تو جب اللہ پہ ریلائنس ہوتی ہے نا, تو یہ جو درویش کہہ رہے ہیں ہم اس کو ورلڈلی لینس سے سوچ رہے ہیں, کیونکہ اگر میں ڈوب رہا ہوں گا تو میں تو چیخوں گا. اور میں نے ایک اس طرح کا ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, آلدو میں نے لائف جیکٹ پہنی ہوئی تھی, ایجپٹ کی بات ہے, گہرے سمندر میں گرا تھا اور میں بہت ڈرا تھا. مجھے آج بھی وہ جو واٹر سے ایک وہ ہے ایک ہلکا سا فوبیا, گہرے سمندر میں گرا تھا. تو مجھے پتہ ہے کہ جو قریبی بندہ ہوتا ہے اس کو جپھی ڈال کے بچانا ہوتا ہے اپنے آپ کو. لیکن یہ جو ولی اللہ ہیں یہ اللہ پہ ریلائے کر رہے ہیں اس وقت, وہ واقعی اللہ پہ ریلائے کر رہے ہیں. یہ کوئی حکایت کا جملہ نہیں ہے, یہ کوئی ناول کا جملہ نہیں ہے, وہ اس اسٹیٹ کے اندر ہیں کہ یار میں وہی چاہتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے. اللہ اگر مجھے ڈبونا چاہتا ہے تمہارے لائف گارڈ مجھے بچا نہیں سکیں گے.
اللہ اگر مجھے بچانا چاہتا ہے تو میں تیراکی نہیں جانتا، میں بچ جاؤں گا، لہریں مجھے باہر پھینک دیں گی. یہ واقعہ اصل میں حقیقت پر مبنی ہے، حقیقت ان اسپرچول سینس کہ درویش خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جیسے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، دادا صاحب نے بھی ہمیں سکھایا، اگر ہم حضرت ابراہیم کی جگہ ہوتے نعوذ باللہ تو ہم تو جبریل کو کہتے ہو بھائی جان آ گئے ہو، تاڑی بڑی مہربانی، پر اگے کرو، میں تاڑے تے باواں نکلائیں دروں، گرمی بڑی ہے بھائی جان، آگے آگے سیو می فرام دس. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی ضرورت نہیں. وہ کہہ رہے ہیں چلو اللہ کی ضرورت ہے تو دعا کر لیں. انہوں نے کہا دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو کیا بے خبر ہے مجھ سے؟ وہ میرے حال کو مجھ سے زیادہ